بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے بدلنے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں سے 10 ایسے کام جو کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 1، پانی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج موضوع وضو کی فضیلت اور اہمیت پر ہے۔ وضو کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے جو کہ ہر مسلمان نہیں جانتا، کیونکہ کافی لوگ نہیں جانتے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کون سے ایسے کام وہ لا علمی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کیا اس ویڈیو میں آپ کو ایک قرآن حدیث کی روشنی میں وضو کی اہمیت فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کی وہ چیزیں بتاؤں گا جن کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے وضو ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے وضو یا با وضو غسل نماز پڑھنے والا نے عبادت کی بے ادبی توہین کی۔ نبی نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن حدیث میں وضو کی بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو، ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ وضو کی فضیلت میں کچھ احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی، منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ مسلم ابو ہریرہ سے راوی ہے، حضرت سید عالم صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، جس وقت وضو کرنا گوارا ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، مسجدوں کے طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کے سرحد پر اسلام شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلے، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا نماز اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ طبرانی سے اوسط میں حضرت ام المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ مسلم میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی کامل وضو نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ سعید بن زید سے راوی ہے، عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟
میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹا تو وضو کر لیا کرتا۔ حضور نے فرمایا اسی سبب ہے۔ قرآن پاک حدیث میں بیان کی گئی وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت، اس سے حاصل ہونے والے اجر ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکالنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ جب تک وضو رہے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نفس ایمان ہے۔ صفائی طہارت کا سب سے مؤثر ذریعہ وضو ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جسمانی روحانی پاکیزگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں کچھ روایت مبارکہ لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، اور رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ جو شخص رات کو پاک صاف ہو کر باوضو سوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے۔ رات کو جب بھی وہ شخص کروٹ لیٹتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے بخش دے، یہ رات کو پاک صاف اور باوضو ہو کر سویا تھا۔ نمبر 3، اگر غصہ آئے تو وضو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم عروہ بن محمد سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ایک شخص نے ان سے گفتگو کی جس نے انہیں غصہ دلا دیا، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے وضو کیا، پھر فرمایا مجھے میرے والد نے میرے دادا عطیہ کے واسطے سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے۔ نمبر 4، سردی و تکلیف میں وضو کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا، درجات کو بلند کرتا؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے۔ وضو کے اقسام۔ وضو کے 3 اقسام ہیں۔ پہلا، فرض بے وضو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر وضو کرنا فرض ہے، چاہے نفلی نماز کے لیے ہو یا نماز جنازہ، سجدہ تلاوت کے لیے ہو یا قرآن پاک کا ہاتھ لگانے کے لیے ہو، حتیٰ کہ ایک ہی آیت مبارکہ کی تلاوت کے لیے ہو تو ان مرکوزہ کاموں کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، واجب۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ نمبر 3، مستحب۔ باوضو سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو پر وضو کرنا، غیبت کے بعد جھوٹ چغلی ہر قسم کی گناہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ برے اشعار کے کہنے کے بعد، نماز سے باہر قہقہ لگانے کے بعد، میت کو غسل دینے اور اسے اٹھانے کے بعد ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے جنبی آدمی کے لیے کھانے پینے، سونے، جمع
کا ارادہ کرتے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کو پڑھنے کے لیے، حدیث پاک بیان کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اذان دینے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، عرفات میں ٹہرنے کے لیے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے بدلے جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ وضو خواتین یہ کہتے ہیں، اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدلیں تو وضو جاتا ہے۔ کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں، اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا مسئلہ صحیح نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اپنا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدلے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیا حکم ہے؟ ناظرین، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب، پاخانہ، منی اسے کہتے ہیں جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی خطرے آتے ہیں، لیس دار چپکتا ہوا پانی نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح منی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں منی نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کیڑے پترے مرد عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتے نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوی پانی کے منہ میں خے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسے خے جس کا روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے ملغوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے، شیطان عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر کوئی جانتا ہے شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ بالغ کا رکوع سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، یعنی ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کا مرد عورت کے شرمگاہ کے ساتھ انتشار کے حالت میں بلا علم مسخ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے، کپڑوں اور اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے، روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے گھٹنا سطر کھلنے یا اپنا پورا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے، ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد
فوراً ہی چھپا لینا چاہیے۔ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے۔ دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کے حالت میں برہنہ تصور دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصور دیکھنا ناجائز حرام ہے۔ مرد عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئے وضو جاتا رہا، مرد یا عورت کے آگے سے ہو نکلے یا پیٹ میں ایسے زخم ہو گیا جھولے تک پہنچنا اس سے ہوا نکلے تو وضو نہیں جائے گا۔ خون یا پیپ زرد پانی کہیں سے نکل رہا، بہہ کر اس کے بہے ہوئے ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا ہوا بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کے کنارے لگ جاتا ہے، خون ابھرے یا چمک جاتا ہے، یا ہلا کے مساک کے انگلی سے دانت یا دانت سے کوئی چیز کاٹے اس پر خون کا اثر، یا ناپاک انگلی ڈالے اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کے خئی وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو بہتے خون کے خئی وضو توڑ دیتی۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو پانی معدے میں اتر گیا، اب وہیں پانی شفا قہقہ میں آ گیا، نہ اس سے وضو جائے گا۔ یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے، اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کے اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ وہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے سویا نہ تھا، اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص ہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے، اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے ہوئے یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسق ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا، خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا، دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلے، اس سے نہ نماز جائے نہ وضو۔ لیٹ کر سونا، خواہ پیٹ یا کروٹ کے بل پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارا کا مطلب یہ ہے اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے، سرین زمین سے جدا ہو جائے، لیکن اگر بغیر سہارا لے کر کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلاً سجدہ قیدے میں مسنون طریقے پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں، سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو نیند آ گئی تو وضو جاتا رہا۔ لیٹ کر سونا، خواہ پیٹ کروٹ کر کے پر بل ہونا وغیرہ سہارے سے یا کسی شکل پر جس سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے۔ سہارے کا مطلب ہے اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے، سرین زمین سے جدا ہو جائے، لیکن اگر بغیر سہارا لے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلاً سجدہ یا قیدے میں مسنون طریقے سے سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، سر گھٹنوں پر ہے، اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تو نیند آ گئی، وضو جاتا رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔